تو ناظرین ابھی ہماری جو گفتگو جو ہے علم غیب کے متعلق جاری ہے اور اس پر ہماری جو ہے 12 ایپیسوڈ مکمل ہو چکی ہیں. آج بالکل مختصر ایک حدیث پر بات کریں گے بس, اور اس حدیث میں کیا کچھ معلوم ہونے والا ہے آپ ذرا غور کریں. یہ ہے میرے پاس بخاری شریف کتاب العلم, اور بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حدیث موجود, بڑی مشہور حدیث, لیکن اس پر غور کریں گے آج. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں کے درمیان میں سے ہوا. جب حضور دو قبروں کے قریب سے گزرے تو حضور نے فرمایا بے شک ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے, بے شک ان پر عذاب ہو رہا ہے. اب عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا, پیشاب کی قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا, اس لیے اس پہ عذاب ہو رہا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی کہتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ٹکڑا رکھ دیا, اور پھر فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی یقیناً ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. ناظرین یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, آپ اس کو مختلف طرق سے بخاری جو ہے آپ بشمار کتب حدیث کے اندر اس کو مختلف طرق سے دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث شریف کے اندر غور کیا جائے تو چار باتیں واضح ہوتی ہیں, چار باتیں. سب سے پہلی بات میں آپ بتاؤں کہ حضور دو قبروں میں سے گزرے اور حضور کو ان قبروں کے اندر احوال کی خبر ہو گئی. یہ جو حوال کا تعلق, جو حال حضور نے بتایا کہ ان کو پر عذاب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, ان کا تعلق امور غیبیہ میں سے ہے. ہم علم غیب کے تناظر میں اس حدیث کو ہم مثال ثواب کے تناظر میں بھی لائیں گے, اس پر مزید اور طرق سے بھی اس حدیث کو ہم بیان کریں گے, لیکن آج ہمارا موضوع چونکہ علم غیب ہے تو اسی اعتبار سے ہم بات کریں گے. اس حدیث کے اندر بخاری کی روایت میں معلوم ہوا کہ حضور کو قبروں کے اندر بھی معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, اور اگر قبروں کے اندر ہو کر بیر ہو کر قبروں کے اندر کے حال معلوم ہے تو کوئی اس طرح کا جو شخص ہے جس کو یہ حال معلوم ہو, وہ شخصیت کا قبر کے اندر ہو تو اس کو بیر کے حوال معلوم ہو سکتے ہیں. اب پہلی بات معلوم ہوئی کہ اس کا تعلق امور غیبیہ میں سے تھا جو کہ حدیث کے اندر امور بیان ہوئی, اور یہ تعلق زمانہ ماضی سے تھا. ان کے اعمال جو انہوں نے بیان کیے, اسباب جو تھے, جن ایک چغلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب سے قطروں سے جو ہے نا وہ احتیاط نہیں کرتا تھا, تو ان امور کا جو تعلق ہے یہ ماضی سے ہے. لہذا حضور کو بلا کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے, کوئی شک و شبہ کی یہاں گنجائش نہیں. اس بات پہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ حضور کو ماضی کے احوال اور واقعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی, ورنہ جس نے چغلی کھائی تھی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور جو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ماضی میں جن کی دونوں کے جو یہ اعمال تھے جن کی سبب ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ یہ ہے. تو ماضی کے متعلق حضور نے بتایا. یہ علم غیب با اعتبار حال کا اس بات ہے. حضور ماضی کی بات بتا رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ ماضی میں وہ یہ عمل کرتے تھے, پھر حضور حال میں بتا رہے ہیں کہ ابھی ان پر یہ ہو رہا ہے. پھر آپ مستقبل کی بات دیکھیں تو کمال ہو گیا, سرسب اور شاداب اور ٹیلی جو لگائی, فرمایا اس کی وجہ سے مستقبل میں یعنی بعد کے دنوں میں جب تک یہ جو ہے سبز رہیں گی ان کو عذاب کے اندر تخفیف ہوگی. تو یہ جو خبر ہے یہ علم غیب با اعتبار مستقبل ہے کہ حضور کو علم غیب ماضی بھی دیا گیا, حال بھی دیا گیا اور مستقبل بھی دیا گیا. اس حدیث سے حضور کے علم غیب کی شان جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے کہ حضور کو ماضی, حال اور مستقبل تینوں کے زمانوں کا حضور کو علم غیب عطا ہوا, تب یہ حضور بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ حدیث رسالہ ثواب کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے.